السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جہاں بھی ہوں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ پروردگار عالم ہم سبوں کی یہ عبادت جو ہے پروردگار سے قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے وہ سورے جو ہم پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، آج ہم پہنچ چکے ہیں سورہ کہف تک۔ سورہ کہف کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ شارٹ سے شارٹ میں بنانے کی کوشش کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ سورہ کہف فی کل لیل جمعہ لم یمت الا شہیدا وبعثہ اللہ مع الشہداء ووقف یوم القیامہ مع الشہداء۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ کہف کی تلاوت کرے فی کل لیلتن، ہر روز، کون سے ہر روز؟ جمعہ، لیلۃ جمعہ یعنی کہ شب جمعہ، جمعرات والے دن گزر کے جمعہ، لم یمت، ہفتے میں ایک دن خالی پڑھے، نہیں مرے گا، الا شہیدن، اس کو درجہ ملے گا شہادت کا، وبعثہ اللہ مع الشہداء، اللہ اس کو مبعوث کرے گا، بلائے گا قیامت والے دن، ووقف یوم القیامہ مع الشہداء، اور وہ کھڑا ہوگا جہاں پر شہداء کھڑے ہوں گے محشر کے میدان میں، اس محشر کے میدان میں شہداء کے درمیان میں کھڑا ہوگا۔ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ اس کے بعد پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت آپ کے پیش خدمت ہے، جس میں ارشاد فرماتے کہ من قرأ کہف فی کل لیل جمعہ کانت کفارہ ما بین الجمعہ الی الجمعہ، کہتے جو بھی شب جمعے کو تلاوت سورہ کہف کرے گا، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جناب ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان میں وہ کفارہ ہو جائے گا اس کے لیے، جو بھی اس سے غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں۔ پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے اور وہ معاف کر دے گا پروردگار عالم۔ کس بہانے سے؟ چونکہ میرے اس بندے نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے۔ سورہ کہف وہ ہے کہ جس کی تلاوت ہمارے امام حسین علیہ السلام نے بھی شہادت کے بعد جنازہ والا کی تھی۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، من حافظ 10 آیات من سورہ کہف کانت لہ نورا یوم القیامہ، کہتے جو بھی حفظ کر لے گا 10 آیات من سورہ کہف میں سے، کانت لہ نورا یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن جو ہے ایک نور ہوگا جو اس کے ساتھ ساتھ چلے گا، اور وہ اس کو ثواب اور یہ اس کو بینیفٹ ملے گا۔ کس سبب سے؟ چونکہ اس نے سورہ کہف کی تلاوت کر کے رکھا تھا۔ اللہ اکبر! سورہ کہف کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمایا، کتنے زبردست بینیفٹس ہیں اس کے اندر میں، اور اگر اس کو کوئی عملی جامہ انجام دے، قرآن کے ترجمے کے ساتھ بھی پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، ہر دن کم از کم ایک لائن کم سے کم وہ پڑھ لے، تاکہ اس کو بہت کچھ جنازہ والا مل سکتا ہے۔ چونکہ میں شارٹ سے شارٹ جنازہ والا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب آئے چلتے ہیں ان دعاؤں کی طرف جو دعائیں ہم لوگ نے اول رمضان سے شروع کی تھی، یعنی دعائے افتتاح۔ دعائے افتتاح کے سلسلے میں آپ کو عرض کروں، جہاں تک ہم پہنچے تو اس سے آگے جانا والا، والحمدللہ، حمد اس اللہ کی ہے، تعریف اس اللہ کی، قاطب الجبارین، کہ جو ایسا ہے کہ جو اس دنیا میں مثلا بدمعاش ہیں، گنڈے ہیں، ذرا سا اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تو اس کو دھوسا دینے والے، بڑے بڑوں کو پروردگار عالم میں چھوٹے چھوٹے چیزوں سے مارا ہے۔ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، صدام ہمارے زمانے کا بہت بڑا دجال تھا، اس کو کیسے کر کے اللہ نے دشمنوں کے ہاتھوں سے ختم کروایا۔ اسی طریقے سے قذافی، جس نے بہت سے نقصانات پہنچائے ہیں، اس کو کس انداز سے مارا ہے۔ اس لیے خدا وہ ہے کہ جو بڑے بڑوں کو بہت چھوٹی سی چیزوں سے جانا والا مار دیتا ہے، وہ اس کے آگے کسی کی قوت جناب نہیں چلے۔ مبیر الظالمین، اور ظالموں کو برباد کر دیتا ہے، اور ہم نے برباد ہوتے ہوئے جناب دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو دیکھا ہے۔ یہی بش کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا تقریباً ہونے کے باوجود بھی کس انداز سے ذلیل ہو کے اس دنیا سے گیا۔ اسی طریقے سے ٹرمپ ہے، ٹرمپ کا دینا والا کیا عالم ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔
مبیر الظالمین، ظالموں کو برباد کر دینے، مدرک الحاربین۔ اور جو لوگ فریاد کرتے ہیں اللہ کے سامنے، پروردگار عالم اس کو لبیک کہہ کے پہنچتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور مدد ہوئی ہے۔ جو لوگ مظلوم تھے اور انہوں نے اللہ کو بلایا اور اللہ سے مدد مانگی، الحمدللہ اللہ کی مدد جناب پہنچی ہے۔ نکال الظالمین، اور وہ ہے کہ جو ظالموں سے انصاف دلوا دیتا ہے، کن لوگوں کو جو بیچارے مظلوم ہو جاتے ہیں۔ صریخ المستصرخین، وہ داد خواہوں کا دادرس ہے، یعنی کہ جو فریاد کرنے والے ہیں، جو بلانے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو آنسر نہیں ملے گا، بالکل ان کو آنسر ملے گا اگر انہوں نے طلب کیا تو۔ موضع حاجات الطالبین، اور جو حاجات طلب کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ ہے، پروردگار عالم عنایت کرتا ہے، اور جو بھی اس سے مانگتا ہے۔ معتمد المؤمنین، اور مومنین کی ایک آماجگاہ ہے، یا مومنین کے لیے آرزو ہے، مومنین کے لیے ٹھکانہ ہے، مومنین کے لیے ایک سہارا ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ الحمدللہ، حمد اس اللہ کی ہے جو کائنات کا رب ہے۔ الذی من خشیت ترعد السماء وسکانہا، جس کے خوف سے آسمان و آسمان والے بھی لرزتے ہیں۔ یعنی یہ مت سمجھیے کہ جناب صرف دنیا ہی والے کا معاملہ جناب والا چلتا ہے، نہیں، جو آسمان والے ہیں ان کی بھی حالت خراب رہتی ہے، اور وہ بھی جناب کانپتے رہتے ہیں۔ وترجف الارض وعمارہا، اور زمین کے آباد کار دہل جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر میں جانا والا کیوں نہ ہو۔ وتموج البحار ومن یسبح فی غمراتہا، اور وہ جو ان کے پانیوں میں تیرتے ہیں وہ سب لرزتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ جب پانی کے درمیان میں لوگ پھنس جاتے ہیں تو ایک مرتبہ یاد کرتے ہیں، جیسے کہ ایک دہریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم نہیں مانتے اللہ کو، تو امام نے ایک مرتبہ اس کو یاد دلایا، کیا تو نے سمندر میں سفر کیا تھا دریا میں؟ کہاں؟ کہ ایک مرتبہ طوفان آیا تھا، کہاں؟ کشتی تیری پھنس گئی تھی، کہاں؟ مجھدھار میں آ گئی تھی، عنقریب ڈوبنے والی تھی، مگر تو نے وہاں کسی کو یاد کیا، کہاں؟ میں نے یاد کیا، کہ جس کو تو نے یاد کیا اور جس نے تجھے بچایا اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، اسی کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں۔ جو کہیں سب کی امید ختم ہو جاتی ہے اور جس کی امید باقی رہتی ہے اور وہی بچا لیتا ہے، اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جل وعلا کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جو لوگ نہیں مانتے، اس عقیدے کو نہیں رکھتے، توحید سے انکار کرتے ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا کہ ہم نہیں مانتے، وہ بھی جناب والا دہریہ ٹائپ کا تھا، میں نہیں مانتا۔ امام نے فرمایا اچھا تو نہیں مانتا؟ کہاں میں نہیں مانتا۔ آپ کیوں زبردستی نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں زبردستی بھوکے رہتے ہیں؟ کیوں زبردستی میں حج میں جا کے جناب والا آپ طواف کرتے رہتے ہیں؟ مریں گے، ختم ہو گئی بات، کچھ بھی نہیں ہے، نہ آخرت میں جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ عذاب ہے، زبردستی میں آپ سبوں کو پریشان کر کے رکھے ہوئے۔ امام نے فرمایا، جو ان کی جو لواحقین تھے سب غصے ہوئے تھے قبل اس کے کہ اس کے وہ حملہ کرتے، امام نے سب کو روکا، کہا نہیں کوئی بھی کچھ نہ بولے، ہم اس کو سمجھاتا ہوں۔ امام نے ایک مرتبہ بولا تیرے پاس بال بچے کہاں ہیں؟ کہا میرے پاس بھی ہیں۔ امام نے کہا تیرے پاس گھر ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میرے پاس بھی ہے۔ تیرے پاس کھانا پینا میوات یہ سب ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا میرے پاس بھی ہے۔ بتا دنیا میں جو نعمتیں مل رہی ہیں ہم تجھ سے کہاں پر کم ہیں؟ کچھ دیر اس نے سوچا، دہریہ نے سوچنے کے بعد کہا نہیں کہیں بھی تو کم نہیں ہے، تقریباً برابر ہیں۔ کب تھوڑے سا وقت نکال کے اس کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھ لیتے ہیں، شام میں پھر کھانا ہمیں مل ہی جاتا ہے، اور موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ حج پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے طواف کرتے چلے آتے ہیں۔ تو دنیا کی جو نعمتیں تجھے مل رہی ہے وہ مجھے مل رہی ہے، یعنی ہم دونوں ایکول ہیں، دونوں برابر ہیں، نہ تیرے پاس کوئی زیادہ نہ میرے پاس کوئی، نہ میرے پاس کمی نہ تیرے پاس کمی، تو ہم لوگ دونوں جو ہیں دنیا کے نعمتوں کے سلسلے میں برابر ہیں۔ کہاں؟ بالکل برابر ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا مرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے، کتاب ہے، تو کہتا ہے نہیں ہے۔ کہاں؟ کہ مرتے ہیں، قبر میں تو بھی گیا ہم بھی گئے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا بقول تیرے، نہ جنت نہ جہنم میں کچھ بھی نہیں ہے، تو تیرے لیے بھی کچھ نہیں اور میرے لیے بھی کچھ نہیں، ہم نے دونوں برابر ہو گئے۔ کہ اگر کچھ ہے تو پھر ہم نے تو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم نکال کے کچھ انتظام کر لیتا وہاں کے لیے،
تو نے تو نہیں کیا پتا تیرا کیا ہوگا۔ اتنے فلسفیانہ انداز سے، اتنے صاف ستھرے انداز سے سکھایا اور سمجھایا میرے مولا نے۔ تو ایک مرتبہ سر جھکایا اس نے، تھوڑی دیر تک سر نے رکھا نیچے، اور اس کو کوئی بھاگنے کا راستہ جب نہ ملا، ایک مرتبہ سر اٹھا کے بات کہنے کا مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا دیجئے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کتنے آسانی کے ساتھ امام نے ایک دہریہ کو اس انداز سے، چونکہ آج کل بہت سے خاص کر کے جو یورپ وغیرہ میں رہ رہے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ بڑی پریشانیاں یہ ہو رہی ہیں کہ لوگ ان کے بچوں کو عقیدتی طور کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ان کو ایتھسٹ بنا دے رہے ہیں، ان کو کمیونسٹ مائنڈڈ بنا دے رہے ہیں، ان کو دہریہ بنا دے رہے ہیں۔ اب چونکہ ہم اپنے بچوں کو اسکول اگر نہ بھیجیں تو نہ چلے، اگر بھیجیں تو دیکھیے یہ سب مصیبت ہے۔ تو کئی مصیبتوں کا سامنا اس وقت جو اولاد والے ہیں وہ ہر جگہ کر رہے ہیں۔ باہر بچوں کے ساتھ بھیجیں تو بچے گالیاں سکھا دیتے ہیں، اسکول میں بھیجیں تو لوگ ایتھسٹ بنا دیتے ہیں، گھر میں رکھیں تو پھر جاہل رہ جاتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچیں ان ماں باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہے کہ جو اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے کیا کریں، تقدوں میں رہیں۔ تو اس کا ایک ہی راستہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگیں اور کوشش اپنی جاری رکھیں۔ دین کے جو مسائل ہیں، دین کے جو احکامات ہیں، دین کا جو علم ہے، وہ ان کو ضرور سکھا دیں، مجالسوں میں لے کر آئیں، مسجدوں میں لے کر آئیں، اہل علم کے پاس بیٹھا لیں، تاکہ کم از کم اگر دنیاوی علم سے اگر وہ تھوڑا سا کم بھی رہے تو آخرت کے علم سے وہ کم نہ رہیں۔ کم از کم ادھر بھی حملہ چالو ہو چکا ہے، ادھر بھی بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے، کسی نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، کسی نے حوضے کا منہ بھی نہیں دیکھا، اور وہ ٹیچر بن کے جناب ٹیچر بنے ہوئے ہیں دین کے لیے۔ اللہ کا واسطہ ہے کہ ان جیسے لوگوں سے بھی جناب والا بچا کے رکھیں اپنے بچوں کو، چونکہ اس لیے کہ نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار ہم سبوں کی عبادت کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔